نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں اور ساتھی، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چار باتیں ایسی ہیں اگر وہ تمہارے اندر پائی جائیں تو پھر اگر دنیا میں کوئی اور چیز ہاتھ نہ لگے تو کوئی افسوس کی بات نہیں. کہ جس مومن کو، جس مسلمان کو وہ چار باتیں نصیب ہو جائے تو دنیا میں سے جو کچھ اس کے ہاتھ نہ آیا تو اس کو اس پر افسوس نہیں ہوگا. یہ چار باتیں بڑی اہم ہیں. ان میں پہلی بات ارشاد فرمائی: حفظ امانتی، امانت کی پاسداری کرنا. وصدق حدیث، باتوں کی سچائی. وحسن خلیقت، اچھے اخلاق. وعفت فی طعمت، اور کھانے میں حلال کا اہتمام. یہ چار باتیں ایسی ہیں کہ اس نے پورے دین کو گھیرا ہوا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ ان میں سے جو بات ہمارے اندر موجود نہ ہو ہم اپنے اندر وہ بات حاصل کریں. سب سے پہلی چیز ہے حفظ امانتیں، امانت کی حفاظت، امانت کی پاسداری. عربی کے اندر جو لفظ امانت ہے اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اردو میں بھی ہم امانت بولتے ہیں، امانت کا ترجمہ امانت سے کرتے ہیں. اردو میں ہمارے ہاں امانت کا کیا مطلب ہے کہ کسی آدمی نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سونا، اپنا زیور، اپنا پیسہ، اپنی کوئی اہم چیز
ہمارے پاس رکھوا دی، ہم نے اس کو اپنے لاکر میں رکھ لیا، اپنے پاس محفوظ جگہ پر رکھ لیا۔ جب وہ بندہ آتا ہے کہ میں ابھی فلانے کام سے جا رہا ہوں، آؤں گا 2 مہینے 6 مہینے 8 مہینے کے بعد آ کر لے لوں گا، 8 مہینے بعد آیا، آ کر اس نے اپنی وہ چیز مانگی، ہم نے دے دی، اس کو کہتے ہیں امانت اس نے دی تھی، ہم نے ویسی کی ویسی واپس لوٹا دی۔ یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث کے اندر اس کا مفہوم اس سے بہت آگے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، اور سب نے انکار کر دیا کہ ہم اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ وہ امانت کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر کیا پیش کیا کہ تمہیں ایک زندگی دی جائے گی، تمہارے پاس ایک جسم ہوگا، تم نے اس کو اگر ہمارے حکموں کے مطابق استعمال کیا تو جنت، ہمارے حکموں کے خلاف استعمال کیا تو جہنم۔ آسمان ڈر گئے، نہ ہم جنت میں جائیں نہ جہنم میں، ایسے ہی بہتر ہے، اس بوجھ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ زمین ڈر گئی کہ میں بھی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پہاڑ اتنے مضبوط ہونے کے باوجود بھی ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم یہ امانت نہیں لے سکتے۔ لیکن جب انسان کو دی، انسان نے اس کو قبول کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زندگی، اللہ تعالیٰ نے وہ جسم، اللہ تعالیٰ نے وہ توانائیاں، اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں وہ انسان کو عطا فرما دی کہ یہ ہماری طرف سے تمہارے پاس امانت ہے۔ اب اس امانت کو اسی طرح استعمال کرو جس طرح ہماری طرف سے تمہیں بتایا گیا۔ امانت میں خیانت صرف یہ نہیں کہ کسی نے ہمارے پاس اپنا زیور رکھوایا، ہم نے اس کو استعمال کر لیا، یا ہم نے اس کو بیچ ڈالا، یا ہم نے اس کو کہیں اور کر کے اس کو جواب دے دیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ صرف یہ خیانت نہیں ہے، اتنی خیانت نہیں ہے، یہ بھی خیانت کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ جسم، یہ زندگی، یہ توانائیاں، یہ صلاحیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو عطا فرمائی، یہ اللہ کی طرف سے امانت، اور اللہ نے وعدہ لیا تھا الست بربکم، تمام مخلوق کو چیونٹیوں کی طرح پیدا کر کے پوچھا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ صرف بات اتنی نہیں تھی، یہ اس امانت کی بات ہم سے کی گئی، یہ ہم سے ایک وعدہ لیا گیا، صرف بات اتنی کہ تمہارا رب نہیں ہوں، اور ان روحوں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ یہ وہاں پر اقرار کر کے آئی، میری اور آپ کی روح، ساری دنیا کے انسانوں کی روحیں اقرار کر کے آئیں کہ جو آپ نے ہمیں امانت دی ہے ہم اس امانت کو ویسے استعمال کریں گے جیسے آپ کا حکم ہے۔ لہذا ہمارے پاس ہماری زندگی امانت ہے، ہمارے پاس ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارا پورا جسم اللہ کی امانت ہے۔ یہ چیز ہماری نہیں ہے، کوئی سمجھے جسم میرا نہ، یہ جسم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے بطور امانت کے، چیز میری ہے، استعمال تم کرو۔ یہی وجہ ہے خودکشی کرنا حرام ہے، اجازت نہیں ہے۔ کوئی آدمی خودکشی کیا، اپنی انگلی کو کاٹنے کی بھی اجازت نہیں، حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو مالک ہی نہیں ہیں اپنے جسم کے، ہے ہی جسم کسی اور کا۔ جس طرح کسی کے زیور میں سے کچھ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا جائے، خیانت ہے۔ اللہ کی امانت، اللہ ہمارے مالک، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں ہم اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے، یہ خیانت ہے۔ تو امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔
یہ امانت کا سب سے تعلق پہلے ہمارے جسم کے ساتھ. اللہ نے جو جسم دیا، جو زندگی دی، جو جوانی دی، جو توانائیاں دی، جو صلاحیتیں دی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعضاء دیے، ایک ایک چیز امانت ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہے کہ تم نے اس امانت کو کیسے استعمال کیا. یہ زبان کی نعمت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. یہ زبان جب سے ہماری بولنا شروع ہوتی، مرتے دم تک چلتی رہتی. اس سے کیا کچھ انسان کی زبان سے نکلتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نکال رہا ہے، لیکن ہے یہ امانت. اللہ نے امانت دی کہ زبان امانت ہے، اس کے ذریعے تم نے وہ بولنا ہے جو ہمیں پسند ہو، وہ نہ بولو جو ناپسند ہو. اس زبان کے ذریعے انسان آرام سے بیٹھ کر غیبت کر رہا ہے، چغلی کھا رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے، زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے کہ کسی دوسرے کا دل ٹوٹ گیا. کسی کو زبان سے ایسے الفاظ نکال کر دنیا میں ذلیل و پریشان کر دیا. سب کی سب خیانت ہے. یہ زبان کی امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں، اور کل اس کا جواب دینا پڑے گا. ایسی نہیں کہ بات ختم ہو گئی. آج تو زیادہ بولنے کو دنیا فخر سمجھتی ہے کہ یہ بچہ بڑا زبردست ہے، یہ آدمی بڑا زبردست ہے، اس کے پاس ہر بات کا جواب ہے، چپ کرا دیتا ہے. آج تو بڑا اچھا سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہی زیادہ بولنا یہ پھر قبر میں جا کر پھنسوانے والا ہے، قیامت کے دن پھنسوانے والا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے انسان اوندے منہ جہنم کے اندر گرائے جائے. اس زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے. اس لیے ارشاد فرمایا، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو چیزوں کی ضمانت دے، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اس کی ضمانت دے دے، اس سے وہ بولے گا جس سے اللہ راضی. اور ایک جو دو رانوں کے درمیان شرمگاہ، اس کی ضمانت دے دے. جو اس کی ضمانت دے، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو معمولی بات ہے جنت کی ضمانت کی بات، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تو کوئی خاص بات تو ہے. اس زبان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. غیبت کرنا حرام، غیبت سننا حرام. آج تو کوئی ہماری مجلس، کوئی ہماری بیٹھک، کوئی ہماری محفل کسی بھی جگہ ہو، بس یہ غیبت والا گناہ، یہ گناہ تو ایسے ہماری زبانوں پر ہے کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. اور اگر کسی کو آپ نے بول بھی دیا نا، ایسا نہ کہو، میں یہ بات اس کے منہ پر بھی کہہ دوں گا. جب منہ پر کہہ دوں گا تو کہنا جائز ہو جائے گا؟ تب بھی ناجائز ہے. تب بھی بات کرنا اس کی پیٹھ پیچھے ناجائز ہے. وہ نہیں کر سکتے ہم بات. منہ پر کرنے سے یہ نہیں لازم آتا ہم پیٹھ پیچھے بھی بات کریں کسی کی. جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، منع کیا گیا. اگر کسی مجلس میں ہم بیٹھے غیبت ہو رہی ہے تو سننا بھی ناجائز ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس بندے کو روک دیا جائے کہ بھائی آپ کی معلومات غلط ہے، آپ اس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں، ٹھیک نہیں، میں نے اس کے بارے میں جانتا ہوں، اچھا آدمی، اچھا انسان ہے، آپ ایسی بات نہ کرو. وہ پھر بھی باز نہیں آتا، بات کرو، پلٹ دو، کوئی اور دینی بات میں کام مشغول کر دو، کسی اور طرف بات کرو، پھیر دو، تاکہ لوگ غیبت سے بچ جائیں. اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو اب اس جگہ بیٹھنا ناجائز اور حرام ہے، وہاں سے اٹھ کر چلا جائے بندہ. بیٹھ نہیں سکتے. ایک اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اپنا واقعہ خود بیان کیا کہ غیبت جہاں کرنے سے بچتا تھا، سننے سے بھی بچتا تھا. دوست بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر، دین کی کچھ بات ہم آپس میں کر رہے تھے، اچانک غیبت شروع ہو گئی. شیطان کا کام تو یہی ہے نا، کسی نہ کسی کو مہرا بنا دیا جاتا ہے، فلاں کا ذکر آیا، شروع. ایک آدمی شروع ہوتا تو دوسرا کہتا لے یہ مجھ سے کیوں آگے بڑھے، میں بھی دو چار لگا کے بتاتا ہوں. تیسرا کہتا ہے میں بھی بتاتا ہوں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں کوئی ایسا عقل مند انسان نظر نہیں آئے گا جو سارا مہینہ صبح سے شام تک 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے، ملازمت کر کے آئے، مہینے کے بعد اس کو تنخواہ ملے اور وہ تنخواہ لا کر لوگوں کے گھروں میں پھینکنا شروع کر دے. ہے کوئی ایسا عقل مند انسان دنیا میں؟ کوئی نہیں ملے گا.
کہ سارے مہینے محنت میں نے کی، پیسہ ان کو دے دو، نہیں میں پیسہ اپنے پاس رکھوں گا، یہ میری جمع پونجی ہے، میں نے حفاظت کرنی ہے۔ اور یہاں المیہ یہ ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، تکبیر اولا کا اہتمام ہے، مسجد میں تلاوت ہو رہی ہے، مسجد میں جڑ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ غیبت بھی ہو رہی ہے، ادھر کما رہا ہے اور ادھر جو کمائی ہے وہ اٹھا کر دوسرے کے نامہ اعمال میں پھینک رہا ہے کہ تو میری نیکی لے لے۔ غیبت کرنا ایسا ہے، کیونکہ کل قیامت والے دن جس نے جس کی غیبت کی اس کی سزا یہ کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی۔ یہ اپنی نیکیاں ٹرانسفر کر رہا ہے۔ یہاں پتہ نہیں کیوں ہم سمجھتے نہیں، اب پہلے ہی نیکی کی تو ضرورت ہر انسان کو ہے، اور جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی اٹھا کر ٹرانسفر کر دی۔ یہ تو دانش مندی کی بات نہ ہوئی، عقل مندی کی بات تو نہ ہوئی، سننے والا بھی یہی کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کو جو مشابہت دی گئی، انتہائی سخت دی گئی، وہ یہ فرمایا ایسا ہے غیبت کرنا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک تو ہو مردہ، اوپر سے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ انسان کو کتنا ناپسند ہے، لیکن جو غیبت کرنے والا وہ در حقیقت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کھانے والے جانور ہوتے ہیں، آج انسان کھانے والے انسان ہی موجود ہے جو انسان کو کھا رہا ہے، غیبت کرنے والا انسان کا گوشت کھا رہا ہے۔ کہتے میں مجلس میں بیٹھا تھا، غیبت چھوڑی تو میں اٹھ کر چلا گیا کہ سننی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ گھوم پھر کر آیا، پھر کچھ صحیح بات ہو رہی تھی، جائز تھی، بیٹھ گیا، دوبارہ غیبت شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا بس ابھی اٹھتا ہوں۔ ایسے کرتے کرتے اٹھ نہ پایا، سستی غالب آ گئی، بیٹھا رہا، وہ غیبت سنتا رہا جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اور غیبت کہتے کس کو ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے وہ آدمی ہمارے درمیان میں موجود نہیں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا اس کو پتہ چل جائے، ناگوار گزرے، اور وہ بات بھی سچی ہو، واقعتاً وہ خرابی اس میں موجود ہو۔ اگر وہ خرابی اس میں موجود نہیں، ہم اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں، یہ غیبت نہیں، یہ غیبت سے اور بڑا گناہ بہتان ہے۔ بہتان وہ سچی بات ہے لیکن غیر موجودگی میں کر رہے ہیں، یہ غیبت تو کم ہے۔ بیٹھا رہا، رات کو جب سویا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ خام میں کا 2 آدمی آئے میرے پاس اور ان کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس میں خنزیر کا گوشت تھا، اور لا کر مجھے کھلانے لگے، کھاؤ اس کو۔ میں نے کہا یہ تو خنزیر کا گوشت ہے، حرام ہے، یہ میں نہیں کھاتا۔ زبردستی میرے منہ میں ٹھوسنے لگے، کہا تو اپنے بھائی کا گوشت کھا کر تو آیا ہے، اب خنزیر کا گوشت بھی کھانا۔ وہ جو غیبت سن کر آیا اس کا یہ سزا ملی، جب انہوں نے زیادہ زبردستی کی، آنکھ کھل گئی میری، اور آنکھ کھلنے کے بعد وہ جو گوشت خنزیر کا ان کے ہاتھ میں مجھے کھلا رہے تھے، 40 دن تک اس کے میرا منہ میں اثر باقی رہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں، اور در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 خواتین، روزہ رکھا ہوا تھا، طبیعت بگڑ گئی انتہائی زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، روزے کی حالت میں طبیعت بہت بگڑ گئی، آپ نے فرمایا ان کو قے کرو، الٹی کرو۔ انہوں نے جب الٹی کی تو اندر سے گوشت کے لوتھڑے نکلے، تو آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو روزے دار ہے، انہوں نے تو کچھ نہیں کھایا۔ فرمایا لیکن انہوں نے اپنے مردہ بہن کا گوشت کھایا، روزے کی حالت میں غیبت سے باز نہیں آئی۔ وہ جو انہوں نے کیا وہ در حقیقت اپنی مردہ بہن کا گوشت کھایا، اور اللہ نے دکھا دیا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ خود اندازہ لگانا چاہیے، یہ زبان اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی بڑی نعمت ہے، ادھر ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میں یہ بات کروں، یہ زبان فوراً اس بات کو لے آتی ہے۔ اس سے پوچھئے جو اپنی زبان سے بات نہیں کر سکتا، اس کے دماغ میں ہزاروں جذبات، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں کہ میں کس طرح اپنی بات دوسرے کے سامنے رکھ دوں، وہ رکھ نہیں سکتا۔ لیکن یہ زبان اللہ تعالیٰ نے ایسی ہے، پیدا ہونے سے مرتے دم تک چل رہی ہے۔ اس زبان کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے، امانت۔ یہ ابھی تو میں ایک بات عرض کی، اس پر تو بات لمبی ہو جائے، ابھی صرف زبان کی بات کی۔ ایک ادھر کان ہے، کان یہ بھی اللہ کی امانت۔ یہ کان گانا سننے کے لیے نہیں، غیبت سننے کے لیے نہیں، دوسروں کی باتیں چھپ چھپ کر سننے کے لیے نہیں، یہ کامتے رب کا قرآن سنا جاتا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت سنی جاتی، اس سے اچھی باتیں سنی جاتی۔ اس کان کا غلط استعمال ہو رہا ہے، غلط استعمال خیانت ہے۔
گانے سنے جا رہے ہیں، گانا سننے والے کی سزا اس میں پگھلا ہوا سیسا کل قیامت والے دن کانوں میں ڈالا جائے. اور گانا دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اور حقیقت ہے جو زیادہ گانے سننے کا عادی ہوتا ہے اس کے اندر منافقت کی اور منافق کی خصلتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے دل میں یہ باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آنکھ اللہ کی امانت، اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ دی، اس کے ذریعے وہ دیکھو جو اللہ تبارک و تعالی نے جائز قرار دی. اس آنکھ کا استعمال آج کتنا غلط ہو رہا ہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، ناجائز استعمال ہو رہا ہے. آنکھ سے کسی نامحرم کو دیکھا، فلمیں اور ڈرامے دیکھے، غیر محرم کو دیکھا، فلمیں اور ڈرامے اور بے حیائی کی چیزیں جو کچھ اس آنکھ سے دیکھی جا رہی ہیں یہ امانت میں خیانت. اور آنکھ جسم کے اندر وہ چیز ہے جو ریکارڈ کر کے ریکارڈنگ ساری کی ساری دماغ اور دل میں رکھ دیتی ہے. اور جو اس کا عادی ہو جاتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے عین سجدے کی حالت میں وہ گندی حرکتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. نعوذ باللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اس حالت سے گزر کر آئے، آج توبہ طائب ہو گئے، اللہ کے فرما بردار بن گئے. انسان کی زندگی کا عکس بدل جاتا ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکیرہ رحمہ اللہ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے، ایک شخص کا انتقال ہونے لگا، غالباً تولیہ یا اس طرح کی کوئی چیز بیچتا تھا، تو اس کے قریب بیٹھے اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے. کلمے کی تلقین کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کا پتہ ہے کہ انتقال کا وقت قریب آ گیا، اس کی روح پرواز کرنے لگی ہے، تو یوں نہیں کہنا چاہیے اس کو کہ کلمہ پڑھو. بعض ناواقفی کے اندر ایسے کہہ دیتے ہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے. بڑی سخت حالت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. انتہائی سخت حالت ہوتی ہے، یہ موت کی جو کیفیت ہوتی ہے بڑی سخت حالت ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اس کے قریب بیٹھے آہستہ آواز میں پڑھ لینا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھتے رہیں، ہماری زبان سے اس کے کانوں میں جاتا رہے گا، وہ خود بھی اپنی زبان سے پڑھنے لگ جائے گا. تو اس کے قریب بیٹھے، یہ کلمے کی تلقین ہو رہی تھی، وہ دوسری باتیں کر رہا تھا، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا. پوچھا کیا بات ہے، یہ کلمہ کیوں نہیں نکل رہا؟ کہ وہ میری جو دکان تھی اس پر ایک خاتون مجھ سے کچھ چیز لینے کے لیے آئی، میں نے اس پر غلط نظر ڈالی، بد نظری کی، اس کا چہرہ بار بار آج اس وقت میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. یہ جو انسان خیانت کر رہا ہے نا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے. یہ معمولی گناہ نہیں ہے، ہم سمجھیں کہ معمولی باتیں نہیں، یہ انسان کی زندگی کو تباہی کی طرف لے کر جانے والی، اور ایمان سے بڑھ کر بھی کوئی قیمت ہے کسی چیز کی. اللہ نے مومن بنایا، مسلمان بنایا، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے. تو بہرحال یہ جسم اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو دیا، یہ زندگی دی، یہ صلاحیتیں دی، یہ قوتیں دی، یہ سب کی سب کیا ہے، امانت ہے. ان کو بھی اسی طرح کرنا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے. ان کے اندر خرابی کرنا یہ خیانت ہے. آنکھ کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، کانوں کا صحیح استعمال، ہاتھوں کا صحیح استعمال، پاؤں کا صحیح استعمال، ہر چیز کا صحیح استعمال جو کرنے والا ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت بنانے والا ہے. اور ایسا نہیں کوئی کہتے یہ تو دنیا ساری الٹ چل رہی تو الٹ چلتی رہے، اس کو کیا پرواہ، اس کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت کی گئی، آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ اکیلے تھے، لیکن آپ نے جب اللہ تبارک و تعالی کے دین کی دعوت دی، آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا، چراغ سے چراغ جلتا گیا. ہمارا کام ہے اس پر بھروسہ رکھ لینا. دنیا کے اندر سورج اکیلا ہے. میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ستارے کتنی تعداد میں، لاکھوں اربوں کی تعداد میں ہے، گننے میں بھی نہیں آتے، لیکن جس وقت سورج نکلتا ہے دنیا کے اندر کوئی ستارہ نظر نہیں آتا، سب غائب ہو جاتے. جس کے دل میں اللہ کی محبت کا سورج نکل آئے تو دنیا کی تمام چیزیں اس کے سامنے مان پڑ جاتی ہیں، پھر اس کو فکر نہیں ہوتی کون کیا کر رہا ہے. یہ ہمارا اللہ کے سامنے بہانہ نہیں چلنے والا. لوگ غلط چل رہے تھے، مجھے تو تھا کہ میں صحیح چلتا، اور میں نے صحیح چلنے کی فکر کی، میں نے کوشش کی. اگر میں ہمت کر رہا تھا، کامیاب نہیں ہو رہا تھا، اللہ سے مانگا بھی کہ نہیں مانگا؟ مانگنا تو ذمہ داری ہے. یہ تو میں نے امانت کی ابھی جسم کی بتائی، اور امانت اس کے علاوہ ہے. کسی سے ہم نے کوئی چیز مانگ لی، موٹر سائیکل مانگ لیا، سائیکل مانگ لیا، کوئی اور چیز استعمال کے لیے مانگ لی. گھروں میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے گھر سے لے آئے، وہ چیز استعمال کے لیے لی تو وہ پڑی ہے، اس کو واپس دینے کی ترتیب ہی نہیں. بس اس کو سمجھ رہے کہ ٹھیک ہے 2-4 دن میں دے دیں گے، اور وہ پڑی سڑتی ہی رہتی ہے. وہ امانت لے کر آئے، واپس نہ کی، خیانت.
حکیم علومت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا یہاں تک کہ کسی کے گھر سے سالن آیا برتن میں، اس برتن کو اپنے گھر میں استعمال کرنا ناجائز ہے، خیانت ہے. اس نے سالن بھیجا ہے، اپنے برتن میں سالن نکال کر اس کا برتن اس کے گھر میں واپس کرو، اس کو اپنے استعمال میں نہ لے کر آؤ. استعمال کرنے کی تھوڑی اجازت دی ہے، اس نے تو آپ کے پاس ہدیہ بھیجا تھا سالن کا، وہ نکال کر اس کی چیز واپس ہونی چاہیے. اوقات ملازمت ہے، ملازمت کے اوقات ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. اب تو بہت ہی معاملہ آگے بڑھ گیا. 8 گھنٹے کی کیا، پہلے چلو ایسا ہوتا تھا 6 گھنٹے کی ڈیوٹی دی، 4 گھنٹے کی ڈیوٹی دی تو تنخواہ آ گئی اس کے بعد. لیکن اب تو سائن کرو مہینے میں 1 مرتبہ جا کر اور پورے مہینے کی تنخواہ آپ کے گھر میں حاضر. ناجائز اور حرام ہے. اس سے جو جسم پلے گا، اس سے جو بچوں کی تربیت ہوگی، جن جن پیٹوں میں وہ حرام جائے گا وہاں سے کوئی اچھی توقع نہیں رکھ سکتے. حرام کی خاصیت ہے وہ انسان کی زندگی کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. اوقات ملازمت یہ تو بہت ہی ہو چکا. سرکاری نوکری ہے جی میری، آپ جاتے بھی ہیں کہ نہیں جاتے؟ نہیں، بس ایک ہی مرتبہ شکل دکھا کے آ جاتے ہیں، کام بن جاتا ہے. حکومتوں نے کوششیں کی کہ بھئی انگوٹھا جا کر لگاؤ، اپنی شکل جا کر دکھاؤ، تصویر آ جائے ان کی. وہ صبح گیا جا کر وہاں انگوٹھا بھی لگا کے آیا، شکل بھی دکھا کے آیا، واپس گھر پہ آ کے آرام کر رہا ہے. مہینے کے بعد تنخواہ آ رہی ہے، کافی تنخواہ آ رہی ہے ہماری. سرکاری ملازمت ہے، مزے لگے پڑے. یہ مزے بظاہر دنیا میں، یہ سرکاری ملازم دنیا کے اندر بظاہر سرکاری ملازم ہے، اس سے پہلے یہ اللہ کا بندہ ہے. اس سے پہلے اس کو اس بات کا جواب دینا ہے کہ اس نے جو امانت کے اندر خیانت کی ہے، اس کا جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. 4 دن اچھے گزر جائیں گے دنیا میں بظاہر، لیکن آگے جا کر خرابی ہی خرابی. یہ دنیا کی ایسی ہے، دنیا کی چیزیں بظاہر جسم ٹھنڈا کر دیتی ہیں، دل کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی. آج کتنی بجلی کی چوری ہے، خیانت ہو رہی ہے. بجلی کی چوری ناجائز حرام، اور ایک بندے کی چوری نہیں ہے، یہ بجلی پوری پاکستان کے مسلمانوں یا عوام کی ملکیت ہے. چوری ایک کی نہیں، دسیوں کی چوری ہے، لاکھوں کی چوری ہے، اور کل قیامت میں اس چوری کو پورا کرنا بڑا مشکل ہو جائے. ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے ذمے ڈیڈکشن لگ کر آ رہے ہیں، دوسرے مصیبت اور پریشانی میں آ رہے ہیں، اور یہ سمجھے ہمارے گھر میں اے سی چل رہا ہے اور 2000 میں 4 اے سی چل رہے، کوئی مسئلہ نہیں، بظاہر ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن نہ زندگی ٹھنڈی ہوگی، نہ قبر ٹھنڈی ہوگی، اور نہ آخرت ٹھنڈی ہونی. یہ سمجھ لیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. ہم سمجھیں کہ نہیں یہ ساری دنیا کر رہی ہے، جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں. اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو خراب نہ کریں. 4 پیسے اگر ہاتھ سے بجلی کے بل میں چلے جائیں، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم چوری کر کے معاملہ کریں. ناجائز اور حرام ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا چیز، سب کیا، ہر ایک بندہ جو جہاں بیٹھا ہے، کوئی ٹھیلے والا ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ اسی طرح خیانت کر دوں. ٹھیلے میں سامنے سے ڈالا آپ کے پاس اچھا مال، اور جب آپ کو ٹھیلا دینے لگے وہ بدلا کر دے دیا، وہ والا دے دیا جس میں خراب مال رکھا ہوا پہلے سے سنبھال کے رکھا ہوا. کیسے کام بنے؟ امانت میں خیانت. خیانت ہمارا سب سے بڑا جرم بن چکا ہے آج. اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے امتی، ان کی کیفیت کیا ہے؟ آپ مشہور تھے امین کے نام سے. جس وقت کفار جو آپ کے خون کے پیاسے، ان کی امانتیں آپ کے پاس ہیں. ان کفار کو جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، ان کو بھی یقین تھا کہ یہ شخص امین ہے، اس کے پاس جو امانت رکھوائی جائے گی وہ ویسی واپس آئے گی. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ امانتیں سپرد کر کے گئے کہ صبح اٹھ کر یہ امانتیں سب کی حوالے کر کے پھر تم نے آنا ہے وہاں. یہاں تک آپ نے کیا تو معمولی بات ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہو رہی ہے، وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے. ایک غلام نکلا اور وہ بکریاں چرا رہا تھا. اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ انہوں نے بتایا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کے بادشاہ سے ملنا ہے. اس دور کے بادشاہ ان کے دربان ہوا کرتے تھے، کوئی مل نہیں سکتا تھا. کہا مل سکتا ہوں. کہا کیوں نہیں مل سکتے؟ وہ جاؤ، وہ خیمہ ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. یہ جب گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. پوچھا کہ آپ کیا لے کر آئے؟ فرمایا ہم تو یہ کلمہ لے کر آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا اگر یہ میں نے پڑھ لیا کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تیرے اس کالے جسم کو نور سے بدل دیں گے اور تیرے جسم میں اللہ چمک پیدا فرما دیں گے. اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا. کہا میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا حکم یہ جو بکریاں لے کر آئے ہو یہ یہودی کی تمہارے پاس امانت ہے،
جنگ ہے، جنگ کا موقع، اس وقت اس کو لے لے. لیکن نہیں، آپ نے اس وقت بھی بتایا، دنیا کو دکھایا، اور میں پہلے اپنی بکریاں اس کے پاس واپس کر کے آؤ جو تمہارا مالک ہے، پھر اس کے بعد اگر جنگ میں شریک ہو جاؤ. اب کسی نماز کا وقت نہیں، کسی روزے کا وقت نہیں ہے. وہ گیا، بکریاں واپس کر کے آیا، آ کر جنگ میں شامل ہوا، شہید ہو گیا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنگ کے بعد جب شہداء کو جمع کر رہے تھے، عرض کیا کہ ایک آدمی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، وہی غلام ہے. فرمایا یہ وہ غلام ہے جس کو میں جانتا ہوں، اللہ نے اس کے جسم کو جنتیوں کے جسم سے بدل دیا اور اس کے چہرے پر نور پیدا فرما دیا. یہ امانت، اس دور میں امانت کا یہ اہتمام. اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اس لیے مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے. سب سے پہلی صفت جو مومن کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے حفظ امانت، کہ اس کے اندر امانت کی پاسداری، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ روپیہ ہو، چاہے وہ زیور ہو، چاہے وہ انسان کی اپنی زندگی، انسان کے آنکھ، کان، زبان، اعضاء جتنے بھی یہ ہوں، یا اس کے علاوہ اور امانتیں، ان امانت کی جو پاسداری کرے گا، محبوب کبریا خاتم الانبیاء جنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، پھر اس کو اس پر کوئی افسوس نہیں ہوگا کہ میرے پاس دنیا کی اور چیزیں کیوں نہیں ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.